صفحہ نمبر 100 آیت نمبر 17 سورة المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، واقعی وہ لوگ جو کہ انکار کرتے ہیں واقعی انکار کیا ان لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عین عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا، کون اللہ کی ذات سے حفاظت میں رکھے گا؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ نے چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم کے بیٹے ہیں اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہیں سب کو اللہ ہلاک کرنا چاہے، تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمانوں کی حکومت اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جیسے چاہے پیدا فرما دے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں نصارہ کا ایک فرقہ یعقوبیہ اس پہ رد کر رہے ہیں۔ نصارہ کی ایک جماعت یعقوبیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عین عیسیٰ بن مریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کفر کر رہے ہیں، یہ بتاؤ اگر اللہ زمین و آسمان میں جو بھی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیں، ہلاک کرنا چاہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو عذاب دینا چاہیں، یا ان کی ماں کو ختم کر دینا چاہیں، تو اللہ کی ذات سے کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا، کیونکہ اسی کی حکومت ہے زمین و آسمانوں میں اور ان کے مابین میں۔ اللہ جیسے چاہے پیدا فرمائے، وہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ واقعی اللہ کو ہر چیز پہ قدرت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام عین اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور دیگر ہم سب انسانوں کو ماں باپ سے پیدا فرمایا۔ یہ اس کی اپنی شان ہے، یخلق ما یشاء، جیسے چاہے پیدا فرمائے۔ ہاں، نصارہ کا دین انجیل کے مطابق برحق دین تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اب اسلام برحق ہے۔ اسلام کے بغیر جنت کا راستہ کوئی بھی طے نہیں کر سکتا۔
مسلمان ہو سکتا ہے کہ ایک نمبر نہ ہو، لیکن اسلام ایک نمبر ہے۔ اسلام ہمیشہ سربلند رہا ہے۔ مسلمان کے مغلوب ہونے سے اسلام تو مغلوب نہیں ہو رہا۔ یہ کافی عرصہ پہلے ہندوستان کی بات ہے، اکابر علماء نے لکھا ہے کہ وہاں انگریزوں کی حکومت تھی، تو ایک مسلمان اور ایک ہندو کا مقدمہ چلا کہ یہ زمین میری ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ زمین میری ہے۔ حکومت میں کیس دائر ہوا، دونوں نے مقدمہ لڑا۔ مسلمان کہہ رہا تھا کہ یہ میری زمین ہے، اور ہندو کہہ رہا تھا یہ میری زمین ہے۔ کاندلہ ایک علاقہ ہے ہندوستان میں، وہاں یہ معاملہ ہوا تھا۔ یہ بات اتنی پھیل گئی کہ مسلمان کہنے لگا یہ میری زمین ثابت ہو گئی تو میں اس پہ مسجد بنا لوں گا۔ ہندو نے کہا کہ یہ میری زمین ثابت ہو گئی، میں مندر بنوا دوں گا۔ معاملہ مذہب پہ چلا گیا، اجتماعی شکل اختیار کر گیا۔ جج پریشان ہے، اب کیا کیا جائے؟ اس نے خیال کیا کہ خفیہ تحقیق کروں، اس علاقے میں کوئی سچا بندہ چاہیے۔ مسلمان کہہ رہا ہے یہ جگہ میری ہے، اور ہندو کہہ رہا ہے میری ہے، کیسے میں فیصلہ کروں؟ کسی نے کہا کہ وہاں ایک عالم دین ہے الہی بخش کاندلہ کے، تو وہ سچا بندہ ہے مسلمان لیکن ہے سچا۔ تو اس نے اگلی تاریخ میں ان کو بلایا کہ اسی کے ذریعے، اسی کی موجودگی میں اس سے معلومات لے کے میں فیصلہ کروں گا۔ وہ ہندو بہت سارے فیصلے کے انتظار میں، مسلمان بہت سارے فیصلے کے انتظار میں، دونوں جماعتیں جمع ہیں، یا مندر بنے گا یا مسجد بنے گی۔ تو مولانا الہی بخش صاحب جب تشریف لائے رحمہ اللہ تعالی علیہ، تو انگریز جج نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ ہندوؤں کی ہے۔ کہا آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو میں مسلمان ہوں۔ یہ بات بتا دینا کہ آپ ہیں مسلمان اور فیصلہ ہندو کے حق میں کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے اپنا مذہب مجبور کر رہا ہے۔ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ زمین ہندو کی ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ زمین گورنمنٹ کی ہے، اور یہاں گورنمنٹ ہندوؤں کی ہے، تو زمین ان کی ہو گئی۔ تو انگریز جج نے فیصلہ صادر کیا کہ زمین ہندوؤں کی ہو گئی، لیکن یاد رکھنا مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ اس نے باقاعدہ بیان جاری کیا مسلمان تو ہار گیا مگر اسلام جیت گیا۔ اسلام کسی میدان میں نہیں ہارا، ہم ہار جاتے ہیں، ہمارا دین کبھی نہیں ہارتا، اور وہ جیتتا ہے جو اپنے دین پہ، اسلام پہ ثابت قدم رہتا ہے۔ وہ ہندوؤں کو باہر پتہ چلا ہمارے حق میں فیصلہ ہوا،
یہ تو ہم نے سنا تھا کہ فلاں عالم کو بلایا جائے گا، اس نے کیسے ہمارے حق میں فیصلہ دیا؟ جی اس نے کہا کہ میرا دین سچا ہے اور میرا دین کہتا ہے کہ سچ بولو، میں نے سچ بولا ہے۔ لکھا ہے جتنے ہندو آئے تھے سب کے سب نے کلمہ پڑھا، مسلمان نہ ہو گئے، ہمیں ایسا دین چاہیے۔ ہمارا دین ایک نمبر ہے، تا قیامت اس پہ جو بھی زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اپنے دین کے انداز کو مطالعہ کیا جائے۔ کل پرسوں یہ ایک دو دن میں نے یہ کچھ معدے کی تکلیف کی وجہ سے، بخار وغیرہ کی وجہ سے میں نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ میں ایسے دل میں خیال کر رہا تھا میرے رب کے انداز کو دیکھیں، وہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے آ کے میرے سامنے کھڑے ہو جانا، اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے میرے سامنے بیٹھے رہنا، لیکن میرے ساتھ بولتے رہنا۔ اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے، لیکن آپ میرے بندے ہیں، آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے۔ اللہ کو ہمارے اوپر شفقت ہے۔ جیسے کوئی بچہ کھڑے ہو کے باپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو تو بیٹا لیٹا رہے، خیر ہے، آپ لیٹے لیٹے مسکرائیں، یہ میرے دل کو لینا ہے نا۔ اللہ کو بہت شفقت ہے، اس نے ہمارے لیے اسلام کا انتخاب فرمایا ہے۔ ہم دو نمبر ہو سکتے ہیں لیکن دنیا والوں سنو، ہمارا دین دو نمبر نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اس دین پہ آئے گا وہ سرخرو ہو کے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ واقعی ان لوگوں نے کفر کیا جو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی عین عیسیٰ بن مریم ہیں۔ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ۔ اب فرما دیجیے کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے عیسیٰ بن مریم کو اور ان کی ماں کو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یا جو کچھ آسمانوں میں ہے ان کو ختم کرنا چاہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمانوں کی حکومت اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کی حکومت۔ یخلق ما یشاء، جیسے چاہے اللہ پیدا فرمائے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت والی ذات ہے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، امت کی حالت پہ رحم فرما۔ حرمین شریفین کے دروازے اللہ امت کے لیے کھول دے۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، مختلف امراض کے سب کو شفایاب فرما۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرمک۔ سورہ واقعہ پڑھ لیں جن سے ہو سکے، اللہ سب کو قبول فرما۔